تھا ہیلتھ سیکٹر میں شیخ زاید اسپتال گیا تھا. کچھ ٹراما سینٹرز کی ہمیں ضرورت ہے. جو میرا حلقہ ہے وہ کوئٹہ کے دل ہے. وہاں سی ایم صاحب سے میں نے خود ریکویسٹ کیا کہ ادھر ٹراما سینٹر ہو. ہم سندھ گورنمنٹ کو بھی اپروچ کریں کہ وہ جو انہوں نے ٹراما سینٹرز کا جال سندھ میں بچھایا ہے اسی طرح بلوچستان میں بھی ہماری مدد فرمائیں. اور لیکن اسی طرح ہمیں جو دانش اسکولز ہے جو پنجاب کر رہا ہے اسی کی طرح ہمیں ضرورت ہے. جتنے بھی ایشوز ہیں بلوچستان کے میں چاہوں گا کہ اس پہ ایڈریس ہوں کہ بلوچستان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے بیڈ گورننس اور کرپشن سے ریلیٹڈ ہے. بلوچستان میں پیسے جاتے ہیں لیکن کہاں جاتے ہیں یہ بھی ان کے سامنے آنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور سب سے کم عمر ترین رکن پارلیمنٹ جمال رسلان اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. ان سے بات کریں گے. جمال صاحب، فرسٹ ٹائم آپ نے سینیٹ کا ووٹ کاسٹ کیا، کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بڑا اچھا رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اسموتھ تھا زیادہ، کیونکہ میرا فرسٹ ٹائم ایز اے پارلیمنٹیرین ہے اور بڑا ایزی ایسیسیبل جو پروسیس تھا وہ تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ضرور. کیسا ایکسپیرینس جا رہا ہے بلوچستان کے عوام کی؟ آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی. آپ کچھ دن قبل گاؤں بھی گئے تھے، اپنے آبائی علاقے بھی گئے تھے. کس طرح ان کا آپ پہ اعتماد ہے ان کی طرف سے؟ کس طرح ریئیکشن سامنے آ رہا ہے؟ بہت اچھا ریئیکشن ہے. میں پچھلے دفعہ گیا تھا، میرا جو پہلا الیکشن کے بعد وزٹ تھا وہ تھا ہیلتھ سیکٹر میں شیخ زاید اسپتال گیا تھا. اور وہاں کے جو چیزوں کو میں نے چیک کیا. کچھ ٹراما سینٹرز کی ہمیں ضرورت ہے. جو میرا حلقہ ہے وہ کوئٹہ کے دل ہے. وہاں ٹراما سینٹرز ہی نہیں ہے، 3-4 ڈسٹرکٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. سی ایم صاحب سے میں نے خود ریکویسٹ کیا کہ ادھر ٹراما سینٹر ہو. ہم سندھ گورنمنٹ کو بھی اپروچ کریں کہ وہ جو انہوں نے ٹراما سینٹرز کا جال سندھ میں بچھایا ہے اسی طرح بلوچستان میں بھی ہماری مدد فرمائیں. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن پہ ہم زیادہ فوکس کریں. چند اسکولز میں نے وزٹ کی تھی جہاں ٹیچنگ سٹاف بہت کم تھے، اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ تھی. بلڈنگ سٹرکچرز ٹھیک تھے لیکن اسی طرح ہمیں جو دانش اسکولز ہے جو پنجاب کر رہا ہے اسی کی طرح ہمیں ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ چیزیں شروع ہوں گے. جہاں تک بات ہے پارلیمنٹ کا، ابھی تک چیزیں اسٹیبل نہیں ہوئی ہیں. آپ خود شاید ہر دن آتے ہیں پارلیمنٹ کی کوریج کے لیے، چیزیں کچھ اسموتھ نہیں ہیں، اپوزیشن کی طرف سے ہو یا ہمارے طرف سے. تو جب یہ جو ڈسٹ بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی ایشوز ہیں بلوچستان کے میں چاہوں گا کہ اس پہ ایڈریس ہوں. خاص طور پر جو لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے اور جو کہ کرپشن کا سچویشن آج کل جا رہا ہے. کیونکہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے چند ہی دنوں پہلے انکشاف کیا تھا کہ بلوچستان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے بیڈ گورننس اور کرپشن سے ریلیٹڈ ہے. تو اسے ہمیں ایڈریس کرنی چاہیے اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے بلوچستان میں پیسے جاتے ہیں لیکن کہاں جاتے ہیں یہ بھی ان کے سامنے آنی چاہیے. اگلے سوال کروں گا. خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات نہیں ہوئے، ملتوی کروا دیے گئے. آپ پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو قانونی پروسیس ہے اس کے تحت ان کو جو ریزرو سیٹ ہے ان کو حلف دینی چاہیے تھی اور اس کی تحت سینٹ کے الیکشنز کروانے چاہیے تھے. کیونکہ سینٹ ایک، اگر ہم صوبے کی بات نہیں کریں، ہم یہاں سینٹ کا جو اجلاس ہے اس کی سسپینڈ کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، پوسٹ پوننس کی بھی بات کر رہے ہیں. چیئرمین کا جو الیکشن آنے والا تھا وہ بھی پوسٹ پون ہونے جا رہا ہے. تو جو حکومت خیبر پختونخوا تھے ان کو چاہیے تھا کہ جو کورٹ کا آرڈرز تھے، الیکشن کمیشن کے آرڈرز تھے، ان پہ ایگری کر کے ان کو حلف دینا چاہیے تھا تاکہ وہ جو پروسیس ہے وہ آگے بڑھتا جائے. بہت شکریہ. جمال رسلان ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی جو سینٹ کے انتخابات نہیں کروائے گئے تو وہ کروانے چاہیے تھے. خودی آئین اور قانون کے تحت جو اراکین کو حل لینا چاہیے تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کے حل ان کی پہلی ترجیحات میں شامل ہیں. جی.